السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ بھئی دیکھیں آج جو موضوع ہے، جن لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی جو متبرک ہے ان کے پاس ان سے فیض لینا وہ مشرک یا شرک ہے۔ ارے بخاری کی حدیث جو اتبان صحابی رسول ہیں جو آخری ایام میں آنکھوں کی بنائی جا چکی ہے، بھئی میں کوئی حقائق نہیں سنا رہے، بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہے۔ وہ کیا ہے کہ اتبان صحابی رسول آخری ایام میں آنکھوں کی بنائی جا چکی ہے۔ اب آنکھوں کی بنائی جانے کے بعد حضور کی بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے اور فرمایا میرے آقا آپ میرے گھر میں تشریف فرماوے اور آپ میرے گھر میں آ کر جدھر چاہیں نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس کو مصلی گاہ بنا دوں۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کیا اس صحابی رسول کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ فرمایا پیارے جو الارض طہورا، آپ کے قدم لگنے کی وجہ سے اللہ نے ساری زمین کو پاک اور طیب کر دیا ہے، طاہر کر دیا ہے۔ طاہر کب کہا ہے؟ طہور کہا ہے۔ آپ کے زمین پر قدم لگنے کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر لفظ طاہر کا معنی بھی پاک ہے، لیکن عبارت جو حدیث کی آئی ہے وہ طاہر نہیں آئی، طہور آیا ہے۔ تو طاہر کا معنی بھی پاک، طہور کا معنی بھی پاک، لیکن جو بات طہور میں ہے وہ طاہر میں نہیں ہے۔ طاہر کا معنی ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک تو ہے پاک کرنے والا نہیں ہے، اور طہور کا معنی پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے۔ طہور کا معنی کیا ہے؟ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو پیارے جہاں پر تیرے قدم لگ جائیں وہ زمین پاک بھی ہے پاک کرنے والی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تیمم کے قابل بھی کر دی۔ حضور کے قدم مین شریفین لگے تو فرمایا جہاں پر مصطفیٰ کے قدم لگے اللہ نے اس زمین کو پاک بھی کر دیا، تیمم کے قابل بھی کر دیا۔ یہ اعزاز حضور کی امت کو ملا اور کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ تیمم کی فضیلت فقط حضور کی امت کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی ہے، فقط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی امت کو ملی ہے تیمم کی۔ تو کیا یہ صحابی رسول اتبان صحابی رسول کو نہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کے قدم لگ گئے وہ ساری زمین اب سجدہ گاہ ہے؟ اب جب ساری زمین سجدہ گاہ ہے تو پھر کیا حاجت تھی صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ السلام کو اپنے گھر میں دعوت کا دینے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا آپ جدھر نماز پڑھے میں وہیں پر میں اس کو مصلی گاہ بنا دوں؟ تو بتائیں صحابی رسول کو یہ معلوم نہیں تھا؟ کیا اگر صحابہ کو دین سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ کو بھی سمجھ نہیں آیا؟ کیوں؟ آپ حدیث کو جب روایت کرتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں ہیں انس بن مالک ان ابو ہریرہ، یعنی کہ جو حدیث کی جو سندیں ہیں وہ بھی تو صحابہ کے ذریعے ہیں۔ حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں وہ صحابی اور تابع تابعین ہے نا۔ تو آپ حدیث اگر جو حدیث بیان کر رہے ہیں اگر صحابہ دین نہ پہنچاتے تو ان فلاں کہاں سے آنا تھا؟ یہ تو صحابہ کو بھی دین سمجھ معاذ اللہ نہیں آیا۔ چلو نہیں آیا، حضور فرما دیتے کہ اتبان کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا، یہ مشرکانہ والا عقیدہ ہے کہ جدھر بھی نماز پڑھو ٹھیک ہے، مجھے کس لیے بلا رہے ہو؟ یہ تو شرک ہے۔ چلو صحابی رسول نے اگر کیا تو حضور ہی منع فرما دیتے۔ یہ آج کا 24 صدی کا ملا کہے کہ بھئی یہ مشرک ہو جاتا ہے، بدبخت ہو، کیا بخاری کرتے ہو؟ یہ حدیث بخاری کی نہیں پڑھی ہے، یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے۔ اب جہاں پر نماز پڑھی اور اس کو انہوں نے مصلی گاہ بنا دیا اور حضور نے صرف کہا ان اصلی لاقا، کہاں میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ لاقا کہا، حالانکہ نماز تو اللہ کے لیے، حالانکہ نماز اللہ کے لیے۔ اب حضور نے یہ کہا کہ کہاں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اب حضور کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ان اصلی لاقا، کہاں میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اب یہاں پر جو لاقا ہے اس میں کئی شرکوں کا تالا کھلا ہے، جو شرک کرتے ہیں کئی شرکوں کا تالا کھلا ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ غیر اللہ۔ حضور نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ حالانکہ نصلی، نماز تو تیرے لیے،
نماز تو اللہ کے لیے. پھر حضور نے فرمایا کہاں تیرے لیے نماز پڑھوں, اور جدھر تو چاہ پسند کرے میں ادھر نماز پڑھ دوں. اور صحابی نے بعد میں وہیں پر نماز پڑھی اور اس کو مصلی کا بنایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. بدبختوں قرآن و حدیث کو سمجھو. اور حضرت ابن عمر سفر فرمایا کرتے تھے, جہاں پر پتہ چلتا تھا انہیں کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ تلاش کرتے تھے, تلاش کر کر کے وہیں پر نماز پڑھتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دین سمجھ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر آپ حدیث کی سند میں روایت کرتے ہیں عن ابن عمر عن ابو ہریرہ تھا, تو آپ تو بار بار عن ابن عمر عن ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. اگر وہ عن ابن عمر نہ ہوتا تو تمہارے تک تو حدیث کی سند پہنچنی نہیں تھی. تو جنہوں نے حدیث کی سند پہنچائی ہے, حدیث تمہیں سمجھائی ہے, ان کو بھی دین سمجھ نہیں آیا تو پھر تمہیں کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ اور حضور نے نہیں منع فرمایا, تم کون ہو منع کرنے والے؟ اور بار بار ہمیں تانے دیتے ہو کہ بخاری میں دکھاؤ. یہ بخاری کی تو حدیث ہے. مقام مصطفیٰ کو سمجھے. اصل بات ہو رہے, اصل گل ہو رہے کہ حضور کی عظمت ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں حضور کی عظمت اور مقام اور رفت ہضم نہیں ہوتا. گل اثر ہو رہے, گل اثر ہو رہے, پیرا اور تپکیاں اور مقام مصطفیٰ کی عظمت بات سمجھ میں نہیں آتی. اب میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, میلاد کا مہینہ آ رہا ہے. آخری بات اور میں جانے لگے, وہ کیا میلاد کا مہینہ آنے لگا ہے بھائی. ابو لہب کو جب خبر دی سویبہ نے آ کر کے حضور کی ولادت ہوئی, اب اس نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور سویبہ کو آزاد کر دیا. اب حالانکہ سویبہ کو جب آزاد کیا تو لیکن یہ قاعدہ ہے کہ اگر کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب, اس کو اس کا انعام آخرت میں نہیں ملتا. اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ اسے دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کافر کا. لیکن میلاد مصطفیٰ ایسی نیکی ہے کہ رب نے کافر کو بھی اس کا فائدہ دیا ہے. اس کو خواب میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی عذاب ہوتا ہے, لیکن پیر کے دن جو میں نے آزاد کیا تھا نا لونڈی کو, تو اس کی وجہ سے میرے انگلی سے شہد بھی نکلتا ہے. تو اور عذاب میں کمی بھی آتی ہے بھئی, عذاب میں کمی بھی آتی ہے. اگر پھر اس پر کوئی اعتراض کرے بھئی یہ تو صحاب کی بات ہے, اگر ہاں کی بات معتبر نہیں ہے تو پھر بانگے دینا بھی چھوڑ دو. بھئی ہاں بھی تو اذان والے, یہ تو ہاں والا ہی واقعہ ہے نا, پھر بانگ بھی دینا چھوڑ دو. ہاں کی بات ہے. پھر قربانی جو ہے اللہ والوں کی ہاں اور ہوتی ہے. قربانی والا معاملہ بھی تو ہاں بھی کا ہے نا بھئی, اللہ والوں کی ہاں پہ اور ہوتی ہے, اللہ والوں کی ہاں پہ اور ہوتی ہیں. واہ ولاد مصطفیٰ نیکی ایسی ہے کہ رب نے کافر کو بھی محروم نہیں رکھا, اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہو رہی ہے. اے منکرو, جب محشر کا دن ہوگا, ابو لہب کے نامہ اعمال میں تو حضور کی ولادت پر ایک لونڈی نکلے گی حضور کی میلاد پر, اور تمہارے نامہ اعمال میں جب کھولا جائے گا تو کھوٹا سکہ بھی نہیں نکلنا. تم نے تو کہنا ہاذا شرک, تو پھر ابو لہب نے بھی کہنا تو میرا بھی استاد ہے کہ میں نے تو حضور کی میلادت پر ایک لونڈی آزاد کی, اور تم آج کا ملا فتویٰ دے کہ یہ شرک ہے. عجیب تماشا ہے. اور پھر ہاں کی بات کر رہے ہیں, اذان والا بات بھی, یہ بڑا لمبا تفسیر بخاری کا واقعہ, یہ بھی تو خواب والا. قربانی جو قربانی والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے, وہ بھی تو ہاں والا واقعہ ہے. اللہ والوں کے ہاب اور ہوتے ہیں, اللہ والوں کے ہاب, انبیاء کے ہاب, اللہ والوں کے ہاب اور ہوتے ہیں. مقام مصطفیٰ کو سمجھے, وہ وجہ کائنات ہے, جان کائنات ہے, روح کائنات ہے. اللہ حضور کی نعمت پاک کو سب کا فضل فرمائے, کرم فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرے, بل کے بٹن دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے. صلی اللہ علیہ وسلم.